تو واقعہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ آسمان کے سارے دروازے کھول دیے تو ملائکہ نے زمین کی طرف جھانکا. جب زمین میں دیکھا تو لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں، معصیت میں مبتلا ہیں، کوئی چوری چکاری میں ہے، کوئی دھوکے بازی میں ہے، کوئی زنا میں ہے، کوئی شراب میں ہے، کوئی رقص و سرود میں. یہ حالت کیفیت دیکھی تو ملائکہ کو بہت برا لگا کہ جن انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کائنات بنائی اور اتنی نعمتیں ان کو دیں، صرف عبادت کا ان کو پابند کیا تھا، بجائے عبادت کرنے کے یہ معصیت میں مبتلا ہیں. اس سے پہلے ملائکہ انسانوں کے لیے استغفار کیا کرتے تھے. تو ملائکہ نے کہا رب ذوالجلال سے، اے رب ذوالجلال، یہ لوگ کہ یہ اس قابل نہیں کہ ان کے لیے استغفار کیا جائے، یہ تیری نعمتوں کا یہ صلہ دے رہے ہیں، ہم آج کے بعد سے ان کے لیے استغفار نہیں کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ میں چونکہ ان سے حجاب میں ہوں، میری ذات ان سے حجاب میں ہے، اس لیے یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ جب ان کے حجاب میں ہے تو ان سے یہ گناہ صادر ہو جاتے ہیں، معصیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تم چونکہ میری ساری قدرتیں آنکھوں سے دیکھتے ہو، تم مجھ سے حجاب میں نہیں ہوں، تو میری ہیبت و دبدب تمہارے اوپر قائم ہے، لہٰذا اس لیے تم کسی ماضی گناہ میں مبتلا نہیں ہوتے. لیکن ملائکہ کے دل کو تسلی اور اطمینان نہیں ہوا. کہا کہ یہ کوئی بات نہ ہو، یہ کوئی بات ہے، ان کو آپ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، دیکھو گناہ معصیت کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم لوگوں کو میں اگر حجاب میں کر دوں تو تمہاری بھی وہی حالت ہو جائے گی اس انسانوں کی حالت ہے. تو ملائکہ نے کہا نہیں، ایسا پاسبل نہیں ہے، ہم آپ کی رحمت قدرت کو جانتے ہیں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، پھر تم اپنے فرشتوں میں جو سب سے زیادہ نیک متقی شریف ہے نا وہ لے آؤ. فرماتے کہ 3 فرشتے آ گئے، ایک ہاروت، ایک ماروت اور تیسرے اسرائیل ملک الموت. ایک روایت میں آتا ہے 4 فرشتے آئے، ہاروت ماروت اور 2 اور فرشتے. وہ چاروں فرشتوں میں بھی فرشتے تھے، یعنی اتنے نیک، اتنے تابع دار معصوم کے فرشتوں میں بھی ان کی نیکی تقوی سب سے اوپر. وہ آ گئے. فرشتوں نے کہا جی یہ ہم آپ کو دیتے ہیں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے. اللہ نے ان 3 فرشتوں کو زمین پہ اتارا اور شرطیں لگائی. کہا کہ زمین پہ میں تمہیں اتارتا ہوں اور میری ذات تم سے حجاب میں چلی جائے گی، تمہارے اندر وہی شہوات اور وہی خواہشات پیدا کر دوں گا جو انسانوں میں ہے، اور تم انسانوں میں جا کے رہو گے. لیکن 5 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ کہ تم شرک نہیں کرو گے، دوسری شرط یہ کہ ناحق قتل نہیں کرو گے، تیسری شرط یہ کہ زنا نہیں کرو گے، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ تم شراب نہیں پیو گے. گویا کہ 4 شرائط ان کے اوپر لگا کے بھیج دیا کہ یہ 4 شرطیں ہیں، یہ تم نے پوری کرنی ہے، اور دنیا میں جاؤ، انسانوں کے اندر رہو، اور تم انسانوں کے اندر ان کی جو ہے عدل اور انصاف کے فیصلے کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جادو کا علم سکھا دیا. جادو کا علم سکھا دیا. کہا کہ یہ جادو کا علم تمہیں سکھا دیتے ہیں اور جاؤ وہاں لوگوں کو جادو بھی سکھاؤ، لیکن اس سے پہلے لوگوں کو بتا دو کہ یہ جادوگری اچھی چیز نہیں، یہ سیکھو، یہ نقصان کی چیز ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ معجزے اور جادو میں فرق ظاہر کرنا چاہتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جادو اور معجزہ دونوں، معجزہ تو نبیوں کا دیکھتے تھے، لہذا جادو کی حقیقت بھی انسانوں کے اندر پھیلانا چاہتے تھے تاکہ کل کو اگر کوئی نبی معجزہ لے کر آئے تو وہ جادو والے سمجھ جائیں کہ یہ معجزہ ہے، جادوگری نہیں ہے. اب یہ تینوں فرشتے نیچے آ گئے. ہوا یہ کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے دل میں ایک مرتبہ شیطانی کیفیت ہوئی، معصیت گناہ کی کیفیت میں ہوئی. تو فوراً انہوں نے اللہ سے استغفار کیا، اللہ میں نہیں رہ سکتا، آپ خدا مجھے اوپر بلا لیجیے، میں یہ شرطیں نہیں نبھا سکتا، کیونکہ میں تو یہاں آیا ہوں، ابھی کچھ دن گزرے نہیں ہیں، میرے اندر وہ شہوتیں بھڑکی ہیں، تو مجھے خطرہ ہے میں کہ مبتلا نہ ہو جائے، آپ مجھے اوپر بلا لیجیے. تو کہتے ہیں کہ یہ حضرت اسرائیل جو ہے یہ آسمانوں پہ واپس بلا لیے گئے. اور اس شرمندگی میں کہ ان کو گناہ کا خیال آ گیا تھا، اس شرمندگی میں 40 سال تک سجدے میں پڑے رہے. اوپر جا کے 40 سال تک، اور سال وہاں کے سال جو دنیا کا 1000 سال کا وہاں ایک دن ہوتا ہے، 40 سال تک سجدے میں پڑ گئے اس ندامت میں کہ میرے اندر یہ گناہ کی کیفیت ظاہر ہوئی، اس خیال پر. اور فرمایا کہ آج تک بھی جب سجدے سے اٹھے ہیں، آج تک بھی وہ سر نہیں اٹھاتے، ہمیشہ نگاہ جھکا کے بات کرتے ہیں اس شرمندگی کی وجہ سے کہ میری کیا حقیقت ہے کہ میرے معصیت کا خیال مجھے آ گیا. فرمایا کہ نگاہ اٹھا کے بات نہیں کرتے اسرائیل، نگاہ جھکا کے بات کرتے. اور ہم اپنی بے شرمیاں دیکھیں،
منہ پھاڑ پھاڑ کے اللہ سے کہتے ہیں اللہ میاں دعائی قبول نہیں ہوئی، اللہ میاں 10,000 ذکر کیا دعائی قبول نہیں ہوئی، صبح شام گناہوں میں لت پت ہیں اور اللہ پہ منہ پھاڑ پھاڑ کہتے ہیں اللہ میاں ہم کتے سے تو بہتر ہیں، اللہ میاں بلی سے تو بہتر ہیں، جانوروں کو تو دیتا ہے ہمیں بھی دے دے۔ حیا نہیں آتی، ہم تو اس اللہ کی کتنی معصیتیں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ہمیں مانگنے کی تاب نہیں۔ وہاں دیکھو فرشتہ اب بھی نگاہ جھکا کے بات کرتا ہے، صرف خیال آنے پر 40 سال تک سجدے میں پڑا رہا۔ اور آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ خیال آنے پہ ہم نے کتنی 2 رکعت نماز توبہ پڑھی ہیں، کتنا اللہ جی خیال ہی کیا ہے، خیال سے کیا ہوتا ہے، اور سنت ہی ٹوٹی ہے یار، کوئی فرض تو نہیں تھا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ فرشتے اور انسان میں کتنا بڑا فرق، ظاہر ہے وہ مقام مشاہدہ میں ہے۔ خیر ملک الموت تو چلے گئے اوپر، اب یہ ہارون ماروت رہ گئے، اب انہوں لوگوں میں فیصلے کرنا شروع کر دیے۔ تقریباً 1 مہینہ اسی طرح گزرا۔ 1 مہینے کے بعد ایک خاتون آئی اور یہ اہل فارس کی ملکہ تھی جس کا نام زہرہ، حسن و جمال کا پیکر، کیا حسن و جمال اس کی، خوبصورتی انتہا کی۔ اس کا اپنے شوہر کے ساتھ کوئی تنازع جھگڑا تھا، وہ آئی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ میرا جھگڑا ہے، آپ لوگ جناب میری مدد کریں۔ اب جب انہوں نے یہ دیکھا اس کے حسن و جمال کو تو ان کے اندر وہی انسانی اور بشری کیفیات اور شہوات ظاہر ہوئیں، تو اس کو انہوں نے ساز باز کر کے کوشش کی کہ ہماری خواہش کو پورا کرے۔ اس نے کہا ایسے نہیں، شرط ہے۔ کیا شرط؟ شرط یہ کہ تم میرا ایک بت ہے وہ میرے اس بت کو سجدہ کرو گے۔ میں کہا نہیں، یہ تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کمٹمنٹ کی ہے، سجدہ نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے۔ کہ ٹھیک ہے مرضی ہے، چلی گئی۔ اب یہ لوگوں کے عدل و انصاف کے کاموں میں لگ گئے۔ پھر ایک عرصے کے بعد پھر وہ آئی، جب پھر آئی تو پھر انہوں نے پھر اس کی بات سنی اور اس کے بعد پھر یہ مطالبہ کیا، خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے کہا جی ایک شرط ہے۔ کیا شرط؟ یہ کہ تم میرے شوہر کو پہلے قتل کرو، اس کو راستے سے ہٹاؤ، اس کے بعد پھر کام ہوگا، ایسے تو نہیں، مشکل ہے، شوہر ہے میرا۔ انہوں نے نہیں ہم نے اللہ سے کمٹمنٹ کی، قتل نہیں کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہ ٹھیک ہے مرضی تمہاری، جیسے آج کا کہ اپ ٹو یو، چلی گئی۔ اب لیکن ان بیچاروں کے دل میں صبح شام خیال اس کا آئے کہ یار کیسے خواہش پوری کریں اسے۔ 3ری مرتبہ پھر وہ آئی کچھ عرصے کے بعد، پھر جب آئی اس نے اپنا مدعا رکھا، بات ختم ہوئی تو پھر انہوں نے خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں میری شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ شراب پئیں، شراب اگر تم پیو گے تو پھر میں راضی ہوں، پھر تو اپنی خواہش پوری کر لینا۔ اب ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یار شراب تو چھوٹی معمولی چیز ہے، شرک بڑا گناہ تھا، قتل اتنا بڑا ظلم تھا، وہ شراب تو یار معمولی چیز ہے، چلو یار شراب پی لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے شراب ڈن، چلو۔ اس کے گھر چلے گئے اور اس نے اس کو شراب پلائی، اور انہوں نے شراب کو معمولی سمجھ کے پی لیا۔ لیکن شراب تو ساری برائیوں کی جڑ، شراب جیسے پی وہ تو آپے سے باہر ہو گئے، مدوش۔ اس آپے سے باہر ہوئے ہیں، اسی حالت میں اس نے اس کو اپنے شوہر کی طرف متوجہ کر دیا ادھر، اور جناب اس کے شوہر کو وہیں قتل کیا اور اپنا بت سامنے رکھا، اس بت کے سامنے سجدہ کیا اور اس کے بعد اس عورت کے ساتھ مبتلا بھی ہو گئے۔ اب جب اس عورت کے ساتھ مبتلا تھے، اسی حالت میں اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کے دروازے کھول دیے، تو جن فرشتوں نے ان انسانوں کے لیے استغفار روکا تھا، انسانوں پہ اعتراض کیا تھا، اللہ نے ان فرشتوں سے کہا دیکھو وہ تمہارے فرشتوں میں جو فرشتے تھے ان کی حالت دیکھو۔ جب دیکھا تو فرشتے حیران ہو گئے، شرمندگی سے نگاہ جھک گئی۔ اللہ نے کہا میں نے کہا تھا نا میں انسانوں کو چونکہ نظر نہیں آتا اس لیے ان سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تم لوگ ہاتھ ہلکا رکھو، استغفار ان کے لیے کرتے رہو۔ اگر تمہیں بھی میں نظر نہ ہو تمہاری بھی حالت یہ ہو، دیکھو میں تمہیں نظر نہیں آ رہا ہوں، تمہارے فرشتے ہیں، خواہشات انسانی اس میں پیدا کر دی، دیکھو حالت کیا ہوئی۔ اب یہ بڑے شرمندہ ہوئے۔ لکھا کہ اس کے بعد سے یہ ملائکہ نے دوبارہ سے انسانوں کے لیے آج تک استغفار شروع کر دیا کہ واقعی یہ انسان جو ہے استغفار کے قابل ہے۔ ہمارے فرشتے جو فرشتے ہو کر وہ ان کی حالت یہ ہے، اتنی جلدی تو انسان بہکتا نہیں جتنی جلدی یہ بہک گئے۔ اس لیے اب فرشتے حدیث میں آتا ہے وہ انسانوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اب ادھر یہ جب مبتلا ہو گئے اور یہ صورتحال ہو گئی تو اس کے بعد جب یہ افاقہ ان کو ہوا تو اب ان کو سخت شرمندگی پریشانی، چونکہ ہوتا یہ تھا کہ یہ شام میں رات میں چلے جاتے تھے آسمانوں پہ، اسم اعظم اللہ نے ان کو دے رکھا تھا، اسم اعظم پڑھ کے چلے جاتے تھے۔ اچھا وہ جو زہرہ تھی
اس نے ان سے وہ اسم اعظم سیکھ لیا کہ تم جو اوپر جاتے ہو آسمانوں پہ اتر آتے ہو وہ کیا تمہارے پاس، کیسے جاتے ہو، طاقت کیا ہے؟ تو انہوں نے اس کو بھی سکھا دیا، اس موج میں اس کو بھی سکھا دیا کہ یہ اسم اعظم ہے، پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب یہ حالت پیدا ہوئی تو اور یہ مبتلا ہوئے تو اس نے وہ زہرہ نے وہ اسم اعظم پڑھا اور آسمان پہ گئی۔ اس لیے روایات میں آتا ہے کہ جو ستارہ زہرہ ہے نا، یہ وہی ستارہ زہرہ ہے، اللہ نے اس کو وہ ستارہ بنا کر وہاں متعین کر دیا۔ اور اب انہوں نے وہ اسم اعظم پڑھ کے جانے کی کوشش کی تو ان کے پروں کے اندر وہ طاقت ہی نہیں تھی، گر جاتے تھے، بار بار گر جاتے، پریشان۔ اب اللہ سے دعا کی تو پتہ چلا اللہ تو ناراض ہیں، تم لوگوں نے یہ حرکت کیا کی؟ اب پریشان ہوئے کہ یار کوئی ایسا بندہ ہو یہاں جس کے ذریعے سے اللہ ہماری توبہ قبول کر لے۔ تو وہ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام پیغمبر تھے، ان کے پاس گئے اور ان کے سامنے سارا واقعہ رکھا کہ حضرت یہ ہو گئے ہم سے، آپ اللہ سے ہماری استغفار کر دیجئے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کر دیں۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ طے فرمایا کہ ان سے پوچھو دنیا کا عذاب چاہیے یا آخرت کا عذاب چاہیے؟ تو ملائکہ تو تھے، یہ تو جانتے تھے کہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جانی بھلے جتنی بھی لمبی ہو، لیکن آخرت کا عذاب ختم نہیں ہونا۔ انہیں کہا یہ دنیا کا عذاب گوارا ہے، ہم دنیا کے عذاب برداشت کرنے کو تیار ہیں، آخرت کا عذاب ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ بابل جو عراق کے اندر ایک جگہ ہے، بابل جو ہے اس بابل کے اندر ایک آگ کا کنواں ہے، اس آگ کے کنویں میں الٹا لٹکا دو۔ تو آج تک فرشتے اس آگ کے کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ اس کا قرآن نے ذکر کیا کہ وہ فرشتے بابل جو شہر ہے، اس بابل شہر میں اس آگ کے کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں کہ وہ دنیا میں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، جب قیامت برپا ہو جائے گی تو عذاب سے چھوٹیں گے۔ اس کو قرآن نے ذکر کیا کہ فرمایا کہ یعلمون الناس السحر، کہ یہ شیطان جو کفر سکھاتے ہیں ان لوگوں کو، جادو یعنی جادو سکھاتے ہیں، اور وہ جادو سکھاتے ہیں کہ وما انزل علی الملکین، جو دو فرشتوں پہ اللہ تبارک و تعالی اتارا تھا، ببابل، بابل کے اندر، جو بابل شہر ہے عراق کا، اس کے اندر اتارا تھا، اور فرشتوں کے نام کیا ہے؟ ہاروت اور ماروت ہیں۔ ہاروت و ماروت، یہ ہاروت